اچھا اس کے اندر راستہ ہے, اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آئیں. یہ دیکھیں دوستوں, میں اس راستے کے اندر ایسے بپری ہوئی لہریں, اور وہ لہریں ایسا لگتا ہے کہ بھاگ کے یہاں تک آ جائیں گی. اگر ہم دکھا سکتے ہوں تو اس پہاڑی کو ذرا غور کیجئے گا, اس کو کاٹا گیا درمیان میں سے, اور یہ آج سے 3000-4000 سال پہلے ہی کاٹا گیا تھا ملکہ بلقیس اور اس کے باپ کے کہنے پر, تاکہ پانی کے لیے یہاں پر جھیل بنائی جا سکے. یہ والا جو پورشن ہے یہ اس کے اوپر پھانسی دی جاتی تھی. یہ دیکھیں یہ ایک اندر سرنگ سی ہے دوستو. یہاں پر زمین پر چھوٹی چھوٹی چھپکلیاں یا گرگٹ. السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب, میرے عزیزوں میں مفتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں سلالہ میں. جی ہاں, سلالہ جو ہے یہ عمان کا ایک شہر ہے, بڑا خوبصورت شہر ہے, بڑا قدیم شہر ہے. یہاں پر بیفور اسلام بہت ساری باقیات موجود ہیں. جی ہاں, ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے سمندر سے کٹا ہوا پانی ہے, یہ ایک جھیل ہے یہاں پر, اور اس جھیل کے کنارے پر میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھنڈرات, یہ ہے ملکہ بلقیس کا محل. جی ہاں, کہتے ہیں ملکہ بلقیس کا محل ہے. یہ اس کا دروازہ ہے, اور یہ تعمیرات جو ہیں یہ آثار قدیمہ کا اس کے اوپر ہولڈ ہے, اور وہ اس کی دیکھ ریکھ کرتی. یہاں پر اس کی تاریخ بھی لکھی گئی ہے. اس تاریخ کے مطابق یہ 300 سال قبل مسیح میں یہ عمارت موجود تھی. اب اس سے پہلے کتنے عرصے پہلے تھی یہ نہیں پتہ. بڑے بڑے پتھروں سے کو تراش کے یہ دیوار بنائی گئی, اور کسی بھی پتھر کا سائز ایک نہیں ہے, اور ہزاروں سال پرانی یہ تعمیرات ہیں. اور یہاں پر بہت سیاح آتے ہیں سارا سال. موسم بڑا خوبصورت ہے. اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں بادل نیچے اترے ہوئے ہیں, یہ کالے بادل ہیں, اور سلالہ کی یہی ایک خوبصورتی ہے کہ یہاں پر بادل جھک جاتے ہیں پہاڑوں کے اوپر. اور آئیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس محل کے اندر, اور پھر کہانی سناتے ہیں آپ کو ملکہ بلقیس کی. آئیے میرے ساتھ. دوستو یہاں پر زمین پر چھوٹی چھوٹی چھپکلیاں یا گرگٹ کے بچے ہیں, اور ان سے بڑا بچ کے چلنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت پرانی تہذیب ہے. یہ دیکھیں یہ ایک اندر سرنگ سی ہے, اس کے اندر ایسے راستہ جاتا ہے جس کے اندر میں جا کر دیکھوں یا نہ دیکھوں. او مائی گاڈ. اچھا اس کے اندر راستہ ہے, اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آئیں. یہ دیکھیں دوستو, میں اس راستے کے اندر ایسے جا سکتا ہوں. بڑا خوفناک سا راستہ ہے جی یہ, اور یہ یہاں پر نکل آتا ہے, اور یہ ہم آ جاتے ہیں محل سے باہر. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہاں پر وہ ہوا کرتے تھے ہرکارے یا حفاظت پر جو مامور دستے ہوا کرتے تھے, یہ ان کی ایگزٹ اور انٹری کے خفیہ راستے تھے. اور ہم دوبارہ سے محل میں داخل ہوتے ہیں. یہ بڑا قدیم ہے, اور آپ دیکھیں یہ پتھروں کے سائز ایک نہیں ہے. ایک پتھر اتنا بڑا ہے, ایک چھوٹا ہے, ایک اس سے چھوٹا, لیکن اس کے بیچ میں یہ جو چھوٹی چھوٹی پتھروں کی ٹھبریاں رکھی گئی ہیں یہ اس کو بیلنس کرتی ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ بڑی پرانی تہذیب ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے. اور یہ ملکہ بلقیس کے محل کی بیرونی دیوار ہے. میرا خیال ہے ہمیں وہیں سے اندر جانا پڑے گا, پتہ نہیں کتنی طویل ہے یہ. تو آئیں اندر چلتے ہیں. او مائی گاڈ, او مائی گاڈ, یہاں پر بڑا خوفناک سا راستہ ہے جی. یہ یہاں پر کچھ باقیات ہیں کمروں کی. یہ دیکھیں, یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بارکس ہیں, کیونکہ یہ جو ہے بیرونی حصہ ہے محل کا. یہاں پر یقیناً جو آرمی کے لوگ اس وقت کی فوج کے ہوتے ہوں گے. اس طرف بھی دیکھیں, یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی دیواریں گھر ہیں, اور یہ ایک نقشے کی مدد سے اس سارے علاقے کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اور میں آپ کو اس کا مین جو دالان تھا جہاں پر ملکہ کا دربار لگا کرتا تھا, میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں جی. یہ والی جگہ ہے جی. یہاں پر دربار لگا کرتا تھا, اور یہاں پر ہی ملکہ بلقیس کا تخت ہوا کرتا تھا. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ملکہ کے نہانے کے لیے ایک حوض ہوا کرتا تھا, جس کے اندر
عطر اور خوشبوئیں ہوا کرتی تھیں. اور وہ پانی کہاں سے لیا جاتا تھا میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں. دوستو ملکہ نہیں رہی, اس کا محل باقی ہے. اور میں موجود ہوں سلالہ میں. سلالہ عمان کا شہر ہے, بڑا حسین اور خوبصورت شہر ہے. دوستو ملکہ بلقیس کا یہ محل, میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ سمندر کو کاٹ کے یہاں پر ایک جھیل بنائی گئی. جھیل کے ساتھ یہ دیکھیں اونٹ ہے, اور یہ ملکہ بلقیس کی اونچی فصیلیں محل کی. اور وہ جھیل ہے یہ دیکھیے, یہ وہ جھیل ہے جو سمندر سے کاٹ کے بنائی گئی ہے. اور اگر آپ کہیں دور, بہت دور, وہ دیکھیں دور سمندر کی لہریں, اور وہ سامنے پڑی ہوئی کشتی. جی ہاں, 2 کشتیاں ہیں. یہ بہت پرانی ہیں, ہزاروں سال پرانی ہیں. میں کوشش کروں گا ان کشتیوں کو وہاں جا کے میں آپ کو دکھا سکوں. یہ وہی کشتیاں ہیں جن کو یہاں بھی دکھایا گیا ہے تصویر میں. لیکن آپ چلتے ہیں ملکہ بلقیس کے محل کے اس طرف سے اندر آتے ہیں. یہ مین انٹرنس تھی ملکہ کی. جب وہ یہاں سے دربار سے نکلتی تھی تو یہاں نظارہ کیا کرتی تھی. اور پھر جب یہاں پر آتے ہیں تو اس جھیل سے پانی لیا جاتا تھا, اور پھر یہاں پر ایک بہت بڑا حوض ہوا کرتا تھا جس میں ملکہ بلقیس نہایا کرتی تھی, اور اس میں خوشبوئیں اور عطر ڈالا کرتے تھے. عرق گلاب کا استعمال ہوتا تھا. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ برتن یا جو استعمال کی چیزیں تھیں, یہ پلر تھا یا یہ ایک بڑی وہ جو ہے سلیب ہے, اور یہ پہیا ہے شاید اس دور کا. اور اگر ہم آگے آتے ہیں تو یہ دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ جس طرح چکی کا پارٹ ہو. یہ دیکھیے, اس کے بیچ میں سے گندم ڈالتے تھے اور سائڈ پہ اس کے ڈنڈا ہوتا تھا, اس کو گھماتے تھے. میرا خیال ہے اس کو ادھر اگر دیکھیں دوستو, وہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ بیسن ہے. جی ہاں, جس میں منہ دھویا جاتا ہے اور پانی استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ ہے جی موٹر اس دور کی کیا تھی مجھے نہیں پتا. پھر یہ ہینڈ مل 4 نمبر پہ. یہ دیکھیں یہ چکی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے آٹا پیسا جاتا تھا, اور اسی طرح استعمال کی اس وقت کی ہزاروں سال پرانی یہ چیزیں. اور جب آپ اس طرف آتے ہیں تو یہ سامنے جو کھنڈرات باقی ہیں یہ سارا دالان تھا, اور یہاں ملکہ کا دربار سجا کرتا تھا, اور وہ اس دربار میں بیٹھتی تھی اور فیصلے سنایا کرتی تھی. اور اگر اس طرف آئیں تو یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حوض تھا ملکہ کا, جہاں وہاں سے پانی لے کر اس کو ریفائن کیا جاتا تھا, اور اس کے اندر عطر اور گلاب ڈالا جاتا تھا, اور ملکہ یہاں پر نہایا کرتی تھی. اور وہ پیچھے اس دیوار کے پیچھے جو ہیں ہرکاروں کے اور فوج کے کمرے ہوا کرتے تھے جو حفاظت پہ مامور تھے. یہ ہے جی, یہ آ گیا جی ریزیڈینشل ایریا. جی ہاں, جو اس کا رہائش کا علاقہ تھا وہ یہ تھا. اور اب اگر اس طرف آ جائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر ملکہ کے سونے کا کمرہ ہوا کرتا تھا, اور اس کی باقیات ابھی ہیں. یہ والا جو پورشن ہے یہ ملکہ کے سونے کا کمرہ تھا, اور اس کے پیچھے 3 دیواریں حفاظتی, اور پھر اس محل کی فصیل ہوا کرتی تھی. اور اس کے اندر خفیہ راستے بھی ہوا کرتے تھے جو نیچے سے جاتے تھے, اور یہاں سے نیچے سے اس طرف بھی نکل جایا کرتے تھے, اور اس طرف بھی جو حملے کی صورت میں استعمال کیے جاتے تھے. میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر پھانسی گھاٹ کہاں تھا. میرے ساتھ آئیے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دوستو یہ والا جو پورشن ہے یہ اس کے اوپر پھانسی دی جاتی تھی, اور اس کے اوپر ایک اور منزل تھی جس کے اوپر ایک پھانسی گھاٹ تھا. اور پھانسی گھاٹ کے اوپر اونچائی کے اوپر اس لیے پھانسی دی جاتی تھی تاکہ شہردار آئیں, جمع ہوں اور دیکھیں کہ باغیوں کو یا ملکہ بلقیس کے جو مخالفین ہیں ان کو پھانسی کیسے ہوتی ہے. اور تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں, یہاں سے یہ دیکھیں سیڑھیاں باقی ہیں ابھی, وہ دیکھیں سیڑھیاں, یہاں سے محل کے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں ہوا کرتی تھی, سٹیپس ابھی باقی ہیں کیونکہ یہ ڈھہ چکا ہے. تو اب یہ کتنے منزلہ تھا, 2 منزلہ تھا, 3 منزلہ تھا, یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ سیڑھیاں تھیں. اور ملکہ کا جب دل کرتا تھا چاروں اطراف کا نظارہ کرنے کا وہ اوپر جایا کرتی تھی, یا جب حملہ ہوا کرتا تھا تو فصیل کے اوپر جو موجود ہوتے تھے فوجی وہ مقابلہ کرتے تھے, تیر چلایا کرتے تھے, مخالفین کو روکا کرتے تھے, اور پھر ملکہ اس کے اوپر چڑھ کے چاروں طرف سے نہ صرف نظارہ کرتی تھی بلکہ اسٹریٹجی بھی بتاتی تھی جنگ کی. اگر ہم تھوڑا سا آگے آئیں, یہ بڑا خوفناک سا منظر ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ دیکھیے
محل سے متعلقہ لوگ تھے، لونڈیاں تھیں، باندیاں تھیں، ان کے گھر تھے. اور یہ آگے آ جائیے، یہ دیکھیے، یہ سارا بڑا خوفناک اور عجیب سا ہے. یہاں پر صرف ایک واحد میں سیاح ہوں، کیونکہ خریف کا سیزن اینڈ ہونے والا ہے اور اب یہاں لوگ نہیں آتے. یہ جو جگہ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا پائپ ہوا کرتا تھا جو پتھروں سے ہی بنایا گیا تھا، جس کے اوپر بہت اوپر کر کے ملکہ بلقیس کا جھنڈا تھا، جس کے بارے میں کہتے ہیں اس کے اندر 4 رنگ تھے، جس میں کالا تھا، لال تھا، نیلا تھا اور یلو کلر کا تھا. اب وہ جھنڈا بھی نہیں رہا، ملکہ بھی نہیں رہی. یہ اس کی باقیات ہیں. ان تمام نظاروں کو دیکھنے کے بعد جو میرے ذہن میں سمجھ آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ ملکہ بلقیس نہیں ہے، اس کا محل باقی ہے. بندہ نہیں رہندا، شیواں رہ جاندیاں نے. آج یہاں کوئی دعوے دار نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ ملکہ بلقیس کے خاندان سے ہے، اور یہ میرا دعویٰ اس محل کے اوپر کوئی نہیں کہہ سکتا. ایک اور سیڑھیاں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، وہ سامنے یہ بھی سٹیپس ہیں اس دور کے، ذرا کلوز کر کے دکھائیے گا. یہ سامنے سٹیپس ہیں، یہ اوپر جاتے ہیں. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ملکہ صاحبہ اوپر جاتی تھی، اور اس طرف جو میں اوپر چڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ رعایا کھڑی ہوتی تھی اور ملکہ یہاں سے خطاب بھی فرمایا کرتی تھی. آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں. یہ ساری باقیات آج یہاں پر سلالہ میں، عمان میں موجود ہیں. اور یہ میں اس کے محل کے بالکل اوپر والے ٹاپ پر آ گیا ہوں. اور جب ہم نیچے جھانکیں تو یہ دیکھیے، یہ رعایا کے کھڑے ہونے کی اور فوج کو خطاب کرنے کے لیے یہ جگہ ہوا کرتی تھی. اور اس علاقے کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. اگر یہاں کھڑے ہو کے آپ اونچا بولیں گے تو وہ آواز کافی دور تک سنائی دیتی ہے. یہاں سے اگر آپ اونچی آوازیں بات کریں تو اس کو جب اوپر سے دیکھیں تو ذرا دکھائیے گا. جی محل کی باقیات اس طرح سے بچی ہیں، اور کوئی بادشاہ نہیں رہا، کوئی ملکہ نہیں رہی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ محل اس ملکہ کا تھا جو کفر کیا کرتی تھی، جو شرک کیا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آگ کی پوجا کیا کرتی تھی. یہاں سے دور اگر دیکھیں ذرا دکھائیے گا، وہ سمندر کی بپری ہوئی لہریں، اور وہ لہریں ایسا لگتا ہے کہ بھاگ کے یہاں تک آ جائیں گی اگر ہم دکھا سکتے ہوں. تو اس پہاڑی کو ذرا غور کیجئے گا، اس کو کاٹا گیا درمیان میں سے، اور یہ آج سے 3000-4000 سال پہلے ہی کاٹا گیا تھا ملکہ بلقیس اور اس کے باپ کے کہنے پر، تاکہ پانی کے لیے یہاں پر جھیل بنائی جا سکے. تو یہ چاروں طرف کا بھی نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ذرا دکھائیے گا. یہ چاروں طرف نظارہ ہے جی، یہ سلالہ کی پہاڑیاں، اور اس کے اوپر جھکے ہوئے کالے بادل، اور ہوا کے اندر دور اڑتا ہوا ایک شخص پیراشوٹ کے ساتھ، وہ ایک سکوٹر سا باندھ کے انجن کے ساتھ اڑ رہا ہے یہاں پہ. تو یہ ہے ملکہ بلقیس کا محل. اور دوستو اب میں سناتا ہوں آپ کو ملکہ بلقیس کی کہانی. ملکہ بلقیس کون تھی اور وہ کیسے جو ہے وہ شرک کیا کرتی تھی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا. اور اسی کہانی سے جڑے ہوئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. وہ کیا قصہ تھا، آئے میں آپ کو سناتا ہوں. دوستو آج سے ہزاروں سال پہلے عرب کے ایک ملک یمن کے مضافات میں ایک شہر آباد تھا جسے وادی سبا کہتے تھے. یہی قوم سبا کہلاتی تھی. یہ علاقہ نعمتوں اور برکتوں سے نوازا گیا تھا. ہر طرح کے پھل، اجناس اور لہلہاتی فصلیں موجود تھیں، مگر یہ قوم شرک کیا کرتی تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی. شراج المالک یہاں کا بادشاہ تھا. جب شراج المالک مرا تو اس کی جوان سالہ خوبصورت حسین و جمیل بیٹی بلقیس کو تخت پر بٹھا دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ بلقیس کے ماں باپ میں سے ایک جنات میں سے تھا، مگر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں. ملکہ بلقیس نہایت ذہین فتین عورت تھی جس نے یمن پر 900 سال حکومت کی. سلالہ بھی کبھی یمن کا حصہ ہوا کرتا تھا، جہاں پر آج بلقیس کے محل کی باقیات موجود ہیں. قوم سبا بہترین تاجر تھے. سمندر کے راستے دنیا بھر میں تجارت کیا کرتے تھے اور خوب پیسہ کماتے تھے. یہ وہ دور تھا جب خطہ زمین کے ایک بہت بڑے حصے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. سلیمان ابن داؤد کی سلطنت کا دارالخلافہ یروشلم تھا. آپ کو ہوا، جنات، چرند پرند اور جانوروں پر اللہ نے حکمرانی عطا کی تھی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دربار سجا ہوا تھا. جنات، چرند پرند سب موجود تھے، مگر ہدہد غائب تھا.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود کو غائب پا کر فرمایا کہ اگر حدود نے آج حاضر نہ ہونے کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے سزا دوں گا۔ اسی اثنا میں حدود حاضر ہوا اور غیر حاضری کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں ایک بہت حسین و جمیل عورت بلقیس کی حکومت ہے، جو نہایت ذہین اور فتین ہے، جو ایک ایسے نایاب تخت پر بیٹھتی ہے جس پر ہیرے جواہرات اور زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں اللہ نے ہر طرح کی نعمت اتاری ہے، مگر وہ لوگ اور ان کی ملکہ شرک میں مبتلا ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ایک خط ملکہ بلقیس کے نام لکھا اور حدود سے کہا کہ یہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں جا کے گراؤ اور سنو کہ وہ کیا کہتی ہے۔ حدود وہ خط لے کر گیا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو اس پہ لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان بن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ دعوت اسلام پڑھ کر ملکہ بلقیس کے حواری شدید طیش میں آ گئے۔ اس خط کو وہ اپنی توہین قرار دیتے تھے اور جنگ پر آمادہ ہوئے، مگر بلقیس سمجھدار عورت تھی۔ اس نے ایک ترکیب سوچی اور اپنے حواریوں سے کہا کہ میں ایک تحفہ کنگ سلمان کی طرف بھیجتی ہوں، اگر اس نے قبول کر لیا تو وہ صرف اور صرف ایک بادشاہ ہے، ہم اس سے جنگ کریں گے، اور اگر نہ قبول کیا تو وہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا پیغمبر بھی ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے۔ تو دوستو، حدود یہ سارا واقعہ سن رہا تھا۔ اس نے ساری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو جا سنائی۔ حضرت نے جنات کو حکم دیا کہ محل میں ہر طرف سونے اور جواہرات کی چیزیں رکھ دو، حتیٰ کہ شہر کے داخلی راستے کی تمام اینٹیں سونے کی کر دو، تمام وزراء اعلیٰ ترین لباس پہنے اور تمام وزراء کی کرسیاں بھی سونے کی بنا دو۔ جنات نے ایسا ہی کیا۔ جب ملکہ بلقیس کے سفیر چند سونے کی اینٹیں، چند ہیرے، چند کنیزیں اور غلام لے کر شہر میں داخل ہوئے تو ششدر رہ گئے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ جتنا سونا وہ لائے تھے اس سے زیادہ سونا تو شہر کے داخلی راستے پر لگا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سخت پریشان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تحفے لوٹا دیے اور سفیروں کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اب ایک سخت اور دردناک جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سفیر وادی سبا پہنچے اور ملکہ بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کا پیغام سنایا۔ ملکہ بلقیس نے حضرت کی اطاعت قبول کرنے کا ارادہ کیا اور دربار سلمان میں حاضری کے لیے نکل پڑی۔ ملکہ بلقیس کی آمد کی خبر جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچی اور یہ پتہ چلا کہ ملکہ تائب ہونا چاہتی ہے اور شرک چھوڑ کر ایمان لانے کے ارادے سے آ رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی عزت افزائی کے لیے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت ملکہ کے محل سے اٹھا کر یہاں لے آئے؟ تو ایک جن جو کہ دیو تھا، اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں آج آپ کے دربار کی کاروائی برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لا سکتا ہوں۔ مگر ایک اور اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے نبی، میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور پھر ہوا بھی یہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی اور ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آ گیا۔ پھر جب ملکہ بلقیس دربار سلمان میں حاضر ہوئی اور اپنے تخت کو سامنے رکھا پایا تو بول اٹھی، میں اعتراف کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کی فرما برداری قبول کرتی ہوں۔ اور پھر یوں ملکہ بلقیس شرک کا راستہ چھوڑ کر اللہ کے راستے پہ آ گئی۔ دوستو، اس سے آگے کی کہانی اس وقت سناؤں گا کہ اگر زندگی میں کبھی مجھے یروشلم جانے کا موقع ملا۔ دوستو، یہ لکھا ہوا ہے ٹیمپل، جی ہاں، یہ وہ ٹیمپل یعنی وہ مندر یا عبادت گاہ تھی۔ اس کی سیڑھیاں یہ دیکھیں، میں یہاں پر آ گیا ہوں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو ملکہ بلقیس آگ کی جو پوجا کرتی تھی یا جن بتوں کی پوجا کرتی تھی، وہ یہ والی جگہ تھی۔ یہاں پر وہ آگ جلائی جاتی تھی، اور جہاں یہ 3 پتھر پڑے ہوئے ہیں، 1 2 اور یہ 3، یہاں پر 3 بت ہوا کرتے تھے جو کہ آگ کے سمبل تھے، اور یہاں پر اس جگہ پر آگ جل رہی ہوتی تھی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے سوا
وہ کسی غیر اللہ کو پکارا کرتی تھی. اور آئیں یہاں سے باہر نکلتے ہیں, رات ہونے والی ہے اور مجھے نکلنا ہے اس سے پہلے. دوستو یہاں سے ہم آگے آتے ہیں جی, اور ہمیں جلدی جلدی یہاں سے نکلنا ہے, مغرب کا وقت ہونے والا ہے. اور مغرب کے وقت سے پہلے مجھے پہنچنا ہے, روشنی باقی رہے, اور مجھے پہنچنا ہے ایک بہت بڑی زیارت پہ جن کا نام ہے حضرت اویس کرنی. جہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بھی یہاں پر ہے. دوستوں ہم راستہ بھول گئے. اس کے محل کی یہ ایک بڑی عجیب کوالٹی تھی کہ ملکہ بلقیس کے محل میں اگر کوئی اور آ جایا کرتا تھا جو کہ محل کو جانتا نہیں تھا, وہ راستہ بھول جایا کرتا تھا. میں بھی راستہ بھول گیا ہوں. دیکھتے ہیں کہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ ہے کون سا. تو دوستو یہ بڑا عجیب سا سین ہے, یہ پتہ نہیں یہاں پر راستہ. ہاں جی یہ دیکھیں, یہ سیڑھیاں بنی ہوئی, یہ بھی ابھی باقی ہیں جی, کہیں کہیں باقیات ہیں. اور میرا خیال ہے ہمیں اس طرف چلنا چاہیے. دوستو کچھ نہیں بچا, لیکن یہ محل مشہور ہے ملکہ بلقیس کے نام سے. اور میرا خیال ہے شاید ہی ہمیں باہر لے جائے گا. او مائی گاڈ, یہ اس سے, ہاں جی ہم وہیں آگے جہاں سے انٹر ہوئے تھے, اور اس طرف جا کے ہم پھر کہیں پھنس نہ جائیں. تو آئیں اس چھوٹی سی کوفہ سے باہر نکلتے ہیں جو ہمیں ملکہ بلقیس کے محل سے باہر لے جائے گی. آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, اور دوستو ہم آ گئے محل سے باہر. دوستو میں نے آپ کو دکھایا ملکہ بلقیس کا محل, اور یہ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا. لیکن پھر بات میں وہی کروں گا جو میں پہلے بھی کرتا ہوں کہ بڑے بڑے فرعون شداد نمرود آئے اور آ کر چلے گئے, بڑے بڑے چنگیز خان ظلم ڈھا کر چلے گئے, باقی بچا تو صرف اللہ کا نام. اتنا بڑا محل, اتنی بڑی عورت کا محل ملکہ بلقیس کا موجود ہے, لیکن مکین کوئی نہیں ہے, یہاں کوئی نہیں رہتا. اور اب مجھ جیسے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تاکہ یہ نشان عبرت آپ کو دکھا سکیں. میرا یہ ویڈیو سلالہ سے, عمان کے شہر سلالہ سے آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا, کیونکہ جب آپ فیڈ بیک دیتے ہیں تو مجھے حوصلہ ملتا ہے, اور پھر میں اور زیادہ انرجیٹک ہو کے ویڈیوز بناتا ہوں. میں بناتا رہوں گا, لاتا رہوں گا آپ کے لیے بڑے بڑے اعلیٰ ترین ویڈیو جو آپ کے علم میں بھی اضافہ کریں گے اور آپ کو تفریح بھی فراہم کریں گے. پسینہ بہت آ گیا, سانہ چڑھ گیا جے, مینوں دیو اجازت سلالہ شہر تو اس دعا دے نال کہ اللہ سانو آسانیاں عطا فرمائے تے آسانیاں ونڈن دا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.